أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 76 اور 77۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل۔ گزشتہ آیات میں نصارہ کے شرکیہ عقائد کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے شرکیہ عقائد کی ایک دلیل کے ساتھ تردید فرمائی، اور وہ دلیل یہ تھی کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ ماجدہ کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور ان کی والدہ ماجدہ کو تم اللہ رب العزت کی نعوذ باللہ بیوی قرار دیتے ہو، جبکہ صورتحال یہ ہے کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ تو جو کھانا کھاتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے، کیونکہ اس کو بھوک لگ جاتی ہے، بھوک اس کو ستاتی ہے، پیاس اس کو پریشان کرتی ہے، اور اگر وہ کھانا نہیں کھاتا، پانی نہیں پیتا، تو اس کی انرجی کم ہو جاتی ہے، پھر وہ کمزور ہو جاتا ہے، پھر وہ مزید آگے کام نہیں کر سکتا۔ تو کھانا کھانا بھی ایک کمزوری، اور پھر اللہ پاک نے الفاظ کی شکل میں تو اشارہ نہیں کیا، لیکن یہ بڑے مختصر اور جامع قسم کے الفاظ ہیں، کانا یاکلان الطعام، جو اشارہ کر رہے ہیں کہ جو کھانا کھاتا ہے پھر اس کے بعد، کھانے پینے کے بعد پھر انسان کو بول و براز کی بھی حاجت ہوتی ہے، قضائے حاجت بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر انسان قضائے حاجت سے فارغ نہ ہو تو یہ اس کے لیے پریشانی کا سبب ہوتا ہے، وہ اطمینان اور سکون سے کوئی کام نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ تمام بشری کمزوریاں ہیں۔ ان بشری کمزوریوں کو اللہ رب العزت نے دلیل کے طور پہ پیش کیا کہ اے نصارہ، اے اہل کتاب، اے عیسائیو، تم کس بنیاد پہ،
کس بنیاد پہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا اللہ قرار دیتے ہو یا تین میں سے تیسرا قرار دیتے ہو؟ جبکہ ان کی حالت تو یہ ہے، وہ تو کمزور ہیں۔ آیات زیر تفسیر میں سے جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ رب العزت نے ایک اور دلیل بیان فرمائی کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ ماجدہ کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، جبکہ حالت یہ ہے کہ وہ کسی کا نہ تو کسی کا کوئی نقصان کر سکتے ہیں اور نہ وہ اپنی مرضی سے کسی کو نفع دے سکتے ہیں۔ نفع نقصان کے وہ مالک نہیں ہیں، وہ کسی کو نفع نقصان کیا پہنچائیں گے؟ وہ تو خود اپنے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں ہیں، وہ تو خود اپنے آپ کو تندرست نہیں کر سکتے ہیں، وہ تو اپنی مشکل مصیبت دور کرنے کے لیے خود اللہ پاک کے حضور ہاتھ اٹھا کے اللہ کو پکارتے ہیں، یا اللہ ہماری یہ مشکل، ہماری یہ پریشانی دور فرما دے۔ اور اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر مختلف انبیاء کرام کی دعائیں، تقریباً تمام انبیاء کرام کی دعائیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ تمام اولیاء اللہ اور عباد الرحمن اللہ پاک کو کس کس طرح پکارتے رہے، اللہ پاک نے ساری دعاؤں کا قرآن میں تذکرہ کیا۔ یہ ساری دعائیں تو خود بول بول کے بتا رہی ہیں کہ وہ خود اللہ کے در کے سوالی اور محتاج تھے اور منگتے تھے، وہ اپنے نفع نقصان کے لیے اللہ سے رجوع کرتے تھے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے مسلمان تو کہہ دے ان نصارہ کو، ان عیسائیوں کو دین اسلام کی دعوت دینے کے لیے، توحید کی طرف بلانے کے لیے کہہ دیجئے کیا، سوال کے انداز میں کہہ دیجئے کیا تعبدون تم عبادت کرتے ہو، تعبدون تم عبادت کرتے ہو، یعبدون وہ عبادت کرتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے کیا تعبدون تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، اللہ کے سوا، اور اللہ کے سوا ہر چیز اس میں آ جاتی ہے، ہر جاندار، ہر بے جان، ہر پتھر، ہر مورتی، ہر انسان، ہر پیغمبر، ہر ولی اس میں آ جاتا ہے۔ اتعبدون من دون اللہ، کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا، یعنی اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کرتے ہو۔ اور سیاق و سباق میں تذکرہ کس کا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت مریم کا۔ اس لحاظ سے بطور خاص مراد یہ ہے کہ اے عیسائیو کیا تم عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہو؟ اب آپ کہیں گے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو رکوع سجدے تو نہیں کرتے تھے، تو کیا کسی سے مانگنا، کسی سے اپنی مصیبت دور کروانے کے لیے دعا کرنا، اس کو پکارنا، کیا یہ عبادت نہیں ہے؟ دعا عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہی ہے، پکارنا عبادت ہے۔ تو اس لیے یہاں عبادت سے مراد ان کو مشکل کشا، حاجت روا سمجھ کر ان کو پکارنا۔ قل کہہ دیجئے اتعبدون من دون اللہ، کیا تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، پکارتے ہو حضرت عیسیٰ کو اور حضرت مریم کو بطور خاص، ما جو لا یملکو نہیں مالک، ما جو، ما کا لفظ بے جان چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، عام طور پہ جاندار کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ ما جو لا نہیں، یملکو مالک، مالا کا یملکو مالک ہونا، ما لا یملکو جو نہیں مالک، جو نہیں اختیار رکھتے، لکم اصل میں کیا تھا؟ لی جمع کم، لی جمع کم، لکم تمہارے لیے،
لکم تمہارے لیے، جو نہیں اختیار رکھتے، جو نہیں مالک تمہارے لیے، ضررن کسی نقصان کا، ولا نفعا اور نہ کسی نفع کا۔ کیا تم اللہ کے سوا اس چیز کی عبادت کرتے ہو یا ان ہستیوں کی عبادت کرتے ہو جو تمہارے لیے نہ کسی نقصان کے مالک ہیں اور نہ کسی نفع کے؟ اور یاد رکھیں کہ اللہ کے سوا جس کو بھی پکارا جائے گا وہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں۔ یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ممکن ہے کوئی کہے کہ جی ہم جن کو پکارتے ہیں نا وہ تو ڈوبتی کشتی کو ساحل پہ لگا دیتے ہیں، وہ تو ڈوبتی کشتی کو تار دیتے ہیں۔ تو یہ صرف خام خیالیاں ہیں۔ اللہ پاک نے خود اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 56 میں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ادعو پکارو، الذین ان لوگوں کو، ان ہستیوں کو، زعمتم جنہیں تم معبود خیال کرتے ہو، من دونہ اللہ کے سوا، جنہیں تم اللہ کے سوا معبود خیال کرتے ہو، نفع نقصان کے مالک خیال کرتے ہو، فلا یملکون کشف الضر، پس نہیں وہ اختیار رکھیں گے کسی نقصان کو دور کرنے کا، کسی مصیبت کو، کسی نقصان کو دور کرنے کا وہ اختیار نہیں رکھیں گے۔ وہ تمہاری کوئی تکلیف دور نہیں کر سکیں گے، ولا تحویلا، اور نہ ہی اس تکلیف کو بدل سکتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی بڑی تکلیف ہے تو چلو چھوٹی کر دیں، ایک تو یہ ہے نا تکلیف کو دور ہی کر دیں، اور ایک یہ ہے کہ چلو بڑی تکلیف ہے چھوٹی لگا دیں۔ فرمایا کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری کسی مصیبت تکلیف کو دور کرنے کا اور نہ اس کو بدلنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے بتا دیا ہے کہ ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کے علاوہ جن کو بھی پکارا جاتا ہے وہ خود اپنے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں ہیں۔ واللہ، اور اللہ، ہوا وہ ہی، السمیع سب کچھ سننے والا ہے، العلیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی، ہوا کی وجہ سے ہی کا لفظ آ گیا، اور اللہ ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ کیا اشارہ ہے کہ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تو تمہاری ساری تکلیفوں کو اور تکلیف کی شدت کو جانتے بھی نہیں ہیں، وہ تو تمہاری مشکل کے اندر جو کی گئی دعا ہوتی ہے، پکار ہوتی ہے، آہیں اور سسکیاں ہوتی ہیں، وہ تو ان کو سنتے بھی نہیں ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو مشکل کے اندر، رات کی تاریکی کے اندر جب سب سوئے ہوتے ہیں، انسان اکیلا کسی غار کے اندر پھنسا ہو، کسی تاریک رات کے اندر کسی صحرا کا مسافر ہو، کسی سمندر کے اندر کشتی کا مسافر ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی سننے والا نہ ہو، اس وقت اگر انسان کے دل سے اگر آواز نکلتی ہے، آہ نکلتی ہے، تو وہ سننے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے، اور تمہاری اس تکلیف کو جاننے والا بھی صرف اور صرف اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ پاک نے یہود و نصارہ دونوں کو مخاطب کیا، کیونکہ اس سے قبل یہودیوں کے عقائد اور پھر ان کی تردید، پھر عیسائیوں کے عقائد اور ان کی تردید یہ بیان ہوا۔ اب اللہ پاک نے دونوں کو آخر میں مخاطب کیا اور کہا کہ تم دونوں ہی دین کے معاملے میں افراط و تفرید کا شکار، اور بطور خاص عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کے حوالے سے افراط و تفرید کا شکار تھے۔ وہ کس طرح؟ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا بڑھایا، اتنی عزت، اتنا مقام کہ ان کو
اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول اور نبی ہونے کے مقام سے اٹھایا اور الوہیت اور ربوبیت کے مقام پہ پہنچا دیا، ان کو الہ بنا دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا، اللہ بنا دیا۔ اور عیسائیوں نے تو یہ کیا، اور یہودیوں نے کیا کیا؟ یہودیوں نے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا کہا، عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو ہیں حضرت مریم علیہ السلام، ان پر زنا کی تہمت لگائی، اور پھر یہود و نصارہ دونوں کے بقول، غیر اسلامی عقیدہ جو ہے وہ تو اس سے ڈیفرنٹ ہے، قرآن کا عقیدہ، دونوں کے بقول کہ پھر یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی اس قدر مخالفت کی، اس قدر ان کو تکلیف پہنچاتے رہے کہ بالآخر ان کو سولی پہ چڑھا دیا اور قتل کر دیا، اور ان کی کتابوں کے بقول ان کو ریزہ ریزہ کر دیا، جبکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ نہیں، وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، تشبیہ بنا دی گئی تھی، وہ کوئی اور شخص تھا جس کو سولی چڑھایا گیا۔ اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اپنے پاس اٹھا لیا تھا۔ تو بہرحال یہودیوں کا طرز عمل کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، اور عیسائیوں کا کیا ہے؟ زمین و آسمان کا فرق۔ عیسائیوں نے بہت زیادہ بلند کر دیا اور اللہ کے ساتھ ہی ملا دیا، اور یہودیوں نے بہت ہی زیادہ تکلیفیں پہنچائیں اور ان کی تکذیب کی اور ان پہ بہتان درازیاں کی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ پاک نے دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کیا کہا؟ قل، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، اے یہودیو، اے عیسائیو، لا تغلو، نہ تم حد سے بڑھو، غلا یغلو، غلوٌ کا معنی ہوتا ہے حد سے بڑھ جانا، مبالغہ آرائی، اور حد سے بڑھ جانے کے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں اور دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، کہ کسی کو اس کے مقام سے ڈی گریڈ کر دینا، بہت نیچے لے جانا، اس کا مقام کم کر دینا بھی اس میں آتا ہے، اور اس کا مقام بڑھا دینا بھی اس میں آتا ہے۔ لا تغلو، نہ تم غلو کرو، نہ تم حد سے بڑھو، فی دینکم، اپنے دین میں، یعنی دین کے معاملات میں حد سے مت بڑھو، غیر الحق کی، نہ حق، یعنی یہ تمہیں حق نہیں ہے کہ تم دین کے اندر اپنی طرف سے افراط و تفریط کا مظاہرہ کرو۔ اور بدقسمتی سے مسلمانوں نے بھی یہی روش اختیار کر لی۔ مسلمانوں نے اپنے پیغمبر کے متعلق، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی وہی روش اختیار کر لی، یہود و نصارہ کے قدموں پر چلتے ہوئے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امت کو نصیحت بھی فرما دی تھی، آپ نے تو خبردار بھی کر دیا تھا کہ اے میرے امتیو، تم میرے بارے میں اس طرح حد سے نہ بڑھنا، اس طرح غلو نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا اور ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، ان کو الہ بنا دیا۔ فرمایا کہ تم میرے متعلق ایسا نہ کرنا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ نصیحت کر کے گئے تھے، لیکن ہم نے ان کی ایک نہ سنی، اور ہم نے کہا نہیں، ہم وہی کریں گے جو عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلکہ میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، تم مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہی رہنے دینا۔ کتنی واضح نصیحت ہے، لیکن اس کے باوجود آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مسلمانوں نے آپ کی عقیدت میں، آپ کی محبت میں اتنا بڑھا دیا کہ اللہ سے جا ملایا۔ کسی نے آپ کو اللہ کے نور میں سے ایک جدا ہونے والا ٹکڑا قرار دیا،
اور کسی نے اللہ اور رسول کو ایک قرار دے دیا۔ فرمایا کئی کتابوں میں باقاعدہ یہ لکھا ہوا ہے کہ احد اور احمد ایک ہی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، احد اور احمد ایک ہی ہیں، اور بس وہ احد جو ہے وہ ایک بشر کی شکل میں احمد بن کر نمودار ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، اور بھی بہت کچھ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کی ہم نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ اور مولانا الطاف حسین حالی، انہوں نے بیچاروں نے مسدس حالی کے اندر یہی رونا رویا نا کہ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، یہ پوری مسدس ہے نا، اس کے اندر وہ آگے جا کے کہتے ہیں کہ نبی کو خدا کر دکھائیں، یعنی مومنوں پہ راہیں بڑی کشادہ ہیں۔ وہ کافر تو اگر بت کی پوجا کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے نا، کہتے ہیں جو مسلمانوں پہ تو راہیں بڑی کشادہ ہیں نا، ان کی تو موجیں ہیں، یہ جو مرضی کرتے پھریں۔ اور وہاں جا کے پھر آگے کہتے ہیں کہ نبی کو خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں۔ تو ہم نے بھی یہ کام کیا، نبی کا مقام اور رتبہ بڑھا کے خدا بنا دیا، اور اماموں کا رتبہ، اولیاء اللہ کا رتبہ بڑھا کے نبی کے ساتھ ملا دیا، ان کو نبی والا مقام دے دیا کہ نبی کی بات کی وہ اہمیت نہیں جو ہم اپنے امام اور اپنے بزرگوں کی بات کو اہمیت دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو راہ اعتدال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حق جو ہے وہ اعتدال والی راہ کا نام ہوتا ہے، افراط و تفریط دین نہیں ہوتا۔ قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے یہودیوں اور عیسائیوں، لا تغلو، نہ تم حد سے بڑھو، فی دینکم، اپنے دین میں، نہ تم غلو کرو، نہ تم حد سے بڑھو، غیر الحق کی، نہ حق طور پہ، کیونکہ یہ تمہیں حق نہیں ہے، ولا تتبعوا، اور نہ تم پیروی کرو، ہوا کی جمع ہے، خواہشات کی، قوم، اس قوم کی یا ان لوگوں کی خواہشات، لا تتبعوا، یہ یہود و نصارہ کو ہی کہا جا رہا ہے، نہ تم پیروی کرو اہواء قوم، ان لوگوں کی خواہشات کی، قد یقیناً ضلوا، جو گمراہ ہو چکے، من قبل، اس سے قبل۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ یہود و نصارہ نے جتنی گمراہیاں اختیار کی تھیں، یہ انہوں نے بھی کسی کی نقالی میں کی تھی۔ ان کے جو بڑے ہوں گے یا ان سے سابقہ اقوام جو ہیں، ان کے اندر بھی اس قسم کی گمراہیاں موجود تھیں نا، تو انہوں نے بھی ان کو فالو کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ پاک نے کہا یہ انہیں بھی نصیحت ہے اور ہمیں بھی نصیحت ہے، مسلمانوں کو بھی، لا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل، اس قوم کی خواہشات کی پیروی مت کرو جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے، وَأَضَلُّوا، اور انہوں نے گمراہ کیا۔ ضلوا کا معنی گمراہ ہوئے، اور اس کے ساتھ شروع میں حمزہ زبر آ لگا دیں، اضلوا تو اس کا معنی گمراہ کیا، وَأَضَلُّوا، اور انہوں نے گمراہ کیا، کثیراً، بہت سے لوگوں کو۔ تو جنہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے اور وہ خود بھی گمراہ ہوئے ہیں، تم ان کے پیچھے چل رہے ہو۔ وَضَلُّوا، اور وہ بٹک گئے، گمراہ ہو گئے یا بٹک گئے، ان سے، سواء السبیل، سوا راستے، السبیل سیدھے، وَضَلُّوا عن سواء السبیل، اور وہ سیدھے راستے سے بٹک گئے۔ تم ان کے نقش قدم پہ نہ چلنا، تم ان کی پیروی مت کرنا۔ اللہ ہم سب کو راہ توحید اور راہ اعتدال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔